کی آہٹ سمجھنے کا مزاج بخشا، قائد اعظم نے ہمیں شعور حیات بخشا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 1876 25 دسمبر وہ دن کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت روانہ ہو جاتے ہیں۔ قانون کی ڈگری لینے کے بعد واپس ممبئی پلٹتے ہیں اور ممبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ وکیل رجسٹرڈ کرانے کے ساتھ ساتھ جد و جہد آزادی کا بھی آغاز کرتے ہیں اور نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے تھے، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اویس ربانی جو کہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ معاشرتی مسائل پر نگاہ رکھتے ہیں، آگاہی فراہم کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے اویس ربانی صاحب سے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے جد و جہد صرف اس لیے کی کہ آج جو ہم پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں، آج کا پاکستان یا مضبوط پاکستان؟ اویس ربانی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے لیے بہت ہی چنیدہ الفاظ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی آپ کو شاید آپ ہی کی نگاہ بلند اور سخن دل نواز کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ محمد علی جناح جیسی شخصیت کے لیے ہی زیب دیتا ہے۔ اویس ربانی صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ قائد نے اتنی جد و جہد کی، انگلستان اور ولایت تک تعلیم حاصل کی اور پھر قانون کی ڈگری حاصل کی، آج جو ہم پاکستان دیکھ رہے ہیں، قائد کے ایسا پاکستان چاہتے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح بہت ہی ترقی یافتہ، اخلاق یافتہ، معاشرتی اور معاشی یافتہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنی پہچان یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر میں اس بات میں بڑا حساس ہوں کہ قائد میں رہ کے قائد کے پاکستان کے حوالے سے کوئی منفی گفتگو کی جائے۔ خود محمد علی جناح کی بیٹی دانیہ یا دینا وائڈیا جب تشریف لائیں غالباً 2007-8 میں اور ان کو مزار قائد کی جانب لے جایا گیا تو انہوں نے ایک چیز کو بطور خاص دیکھا، توجہ کے ساتھ دیکھا۔ قائد اعظم کی اس دختر کو علامہ اقبال کے پوتے نے کہا کہ شاید ہم ویسا پاکستان نہیں بنا سکے جیسا آپ کے پاپا چاہتے، تو انہوں نے کہا نہیں رکو، خبردار ایسی بات مت بولو۔ ان کو اپنے پاکستان سے اس حد تک محبت ہے کہ یہ اس جملے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ویسا نہیں بن سکا جیسا یہ چاہتے تھے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے۔ جس جہان میں وہ پرواز فرما رہے ہیں وہ شاہینوں کا جہان ہے۔ ہم نے بہت ہی زمین اور زمین سازی بھی نہیں ہم نے کی، شاید اس سے بھی اندر اپنے آپ کو دفن کیا، مگر بڑی امیدیں ہیں قائد اعظم کے پاکستان سے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ معاشری تنگ دستیاں ہر قوم کو آتی ہیں، ہمارا مسئلہ معاشیات نہیں ہے بلکہ ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا ہے، ہمارا مسئلہ ضمیر کا ہے، اور ہمارا مسئلہ نظریات کا ہے۔ قائد اعظم کے نظریے کو اگر ہم 25 دسمبر تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی اس تاریخ کو ہم نے بتایا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ وزیر اعظم چاہے عارضی ہو یا لازمی ہو یہ کہہ دے کہ جی قائد اعظم کے خیال، تخیلات، فرمودات، نظریات پرانی چیزیں ہیں، ان سے انکار کرنا کفر نہیں ہوتا۔ نہیں جی نہیں، ایسا غلط ہوگا۔ قائد اعظم کے نظریات دور اندیش انسان کے نظریات ہیں۔ وہ اس زمین میں بیٹھ کے ہوئے ملیشیا، انڈونیشیا، خود ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کا رہنما ہے۔ لوگ اس کے لباس کو کاپی کرتے ہیں اور 70-75 سال بعد بھی آج اس کی وقت بڑھ گئی ہے۔ آج محمد علی جناح کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ان جیسا، تو ہم کیسے قائد اعظم کے اور ان کے نظریات کو ردی کی ٹوکری کا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے بہت ہی بلند آدمی دیکھا اور کہا کہ انکرپٹیبل ہے، انپرچیسبل ہے، ایسا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر صورت قائد اعظم کے نظریات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ موجودہ پاکستان توجہ کا مرکوز ہے، ہمارے لوگ باہر جا کے پاکستان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں پاکستان مل کے 7 قدم قائد اعظم کے ساتھ چلیں گے، ساتھ ساتھ مزید پھلے گا، بڑھے گا اور نمایاں نظر آئے گا۔ ٹھیک، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم قائد اعظم کے افکار کو اگر دیکھیں تو اس پر ظاہر ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ قائد اعظم نظام مملکت کو کس طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ آج اگر ہم انہی کے افکار کو، انہی کی تقاریر، انہی کے اقوال کو اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم ایک اسلامی نظریہ حیات چاہتے تھے، ایک اسلامی مملکت چاہتے تھے، لیکن ہم آج اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قائد اعظم ظاہر ہے جو پاکستان چاہتے تھے وہ ہم نہیں بنا سکے، یا ہم
جس طریقے سے اپنے ہاں اداروں کو آج ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, قرض میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, قائد ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاست کا قیام ممکن بنایا تھا, اسٹیٹ بینک تھا ہی نہیں. آج تو اسٹیٹ بینک ہے, شاید پیسے کم ہو, مگر ازل سے بینک ہی وجود میں نہیں تھا, میز تک رکھنے کے پیسے نہیں تھے دفتر میں. ایسے پاکستان کو بھی قائد اعظم نے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کیا, اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم نے, بانیان پاکستان اور ان لوگوں نے, کہ 1960 میں آپ کینیڈا اور ایسے ممالک کو قرضہ دینے لگے, جرمنی کو آپ کی طرف سے معاوضہ جانے لگا. وہ جب اپنی مٹی پہ دم ہوتا ہے اور خم ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. جب اقبال نے کہہ دیا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. میں پھر سے کہہ دوں کہ ہم نے بڑے سنگین دور دیکھے ہیں, ایک ایسی نو مولود ریاست کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی ہیں 65 کے بعد, اور ایک تاریخ ہے, مگر ہم نے اس کا دفاع کیا. ہم بہت کم تھے تعداد میں, مگر معیار تھا. آج مسئلہ معیار کا ہے, آج ہم اس معیار میں گر گئے. میں نے آپ سے کہا صرف 7 قدم آپ محمد علی جناح کے ساتھ چلیں, کامیابی آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ مجھ سے کہیں گے وہ چند قدم کیا ہوں گے, پہلا قدم ہے قوم لینے کو تیار ہو جائے, پہلا قدم ہے یونٹی کا. وہ زمانہ تھا کہ ہم سب ایک قوم تھے, ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی. آج ہم سب قائد ہیں, قوم تو نہیں ہے. قوم بن جائیں, قائد آپ کے سامنے ایک ہی قائد, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. تو 7 قدم میں سے پہلا قدم یونٹی کا ہے, اتحاد لے آئیں. دوسرا قدم ڈسپلن کا ہے. آج وہ نائی کی یا بجلی کے بلوں کی لائن سے لے کر آپ کسی بھی الیکشن کمیشن کی لائن کا دیکھ لیں, کسی بھی پارٹی کا کوئی جشن دیکھ لیں, کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن دیکھ لیں, آپ کو بے ہنگامی نظر آئے گی. شادیوں سے لے کر بربادیوں تک آپ کو عدم اعتماد اور عدم اعتدال نظر آئے گا. ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار, ان کے نظریات, اور سب سے بڑھ کے کہ ان کے لائے ہوئے دین کے اوپر چل رہی ہے. تیسرا سب سے بڑا فیتھ کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, جو سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے تھا, جس کے سائے میں ہم نے سایہ خدائے ذوالجلال کے سائے میں آگے بڑھنا تھا, ہم نے اسی کو کنٹروورشل بنا دیا. اب فیتھ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, آپ کا فیتھ الگ, میرا فیتھ الگ ہوگا. اس پہ بھی ہم جھگڑیں گے, اس پہ بھی ہم لڑیں گے, تو پھر یہ جناح کا پاکستان نہیں ہوگا. جناح کے پاکستان میں آزادی ہے. آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں, آپ ایک پاکستانی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. آپ کے پاس وہی وسائل اور وہی اختیار ہونے چاہیے جو میرے پاس ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 7 قدم اپنے سیاستدانوں کو پڑھائیں. دیکھیں آج کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں کشمیر کا موقف نہیں پتا جو قائد اعظم کا موقف تھا. انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا شہرک ہے پاکستان کی. آج ہماری شہرک کے اوپر کوئی اپنے بوٹ رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور ہمیں علم نہیں ہے. ایسے اسرائیل کے مسئلے میں, یعنی فلسطین کا یہ مسئلہ, اسرائیل کو ایک ناسور ناجائز ریاست, بلکہ ریاست ہی تسلیم نہیں کیا قائد اعظم نے. آج ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں تسلیم کر لیں, بڑا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کو 25 دسمبر کو آپ کے اس خوبصورت سے پروگرام کے توفیل یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک احسان کریں. اگر قائد اعظم کے دن کے اوپر چھٹی منانے کے علاوہ آپ کو کوئی کام بھی سمجھ میں آتا ہے, اپنے سیاستدانوں کو 3 مہینے کا صحیح مگر قائد کورس کروائیں, جناح کورس کروائیں. ان کو بتائیں کہ نظریاتی پاکستان کیا ہوتا ہے, کیلیبر کیا ہوتا ہے, کریکٹر کیا ہوتا ہے, کردار کیا ہوتا ہے. تب آپ کے اندر وہ اسٹیمنا پیدا ہوگا کہ 1 روپیہ کے اوپر آپ وزیر اعظم یا گورنر جنرل کی تنخواہ کے اوپر کام کر سکیں گے. واہ کیا بات ہے. بالکل اویس ربانی صاحب, آپ نے کہا کہ قائد کا کورس کروایا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر قائد کے اقوال کو ہی اپنے اوپر لاگو کر لیا جائے تو ہم ایک بہتر نظام حکومت چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے. دیکھیے جس کی ڈکشنری میں ناٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہو کہ ناکامی کچھ ہو سکتی ہے, تو وہ اس کا ملک ناکام کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں, مگر خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے دہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. مشکلیں آئیں گی نا تو اصل ہیرو کا پتہ لگے گا. اللہ کرے کہ ہم متحد رہیں, اللہ کرے کہ ہمارے اندر تقسیم در تقسیم نہ ہو. مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, قائد اعظم کے افکار کو اگر دیکھا جائے تو ان نظریات کے بالکل برعکس ہم جا کے کھڑے ہو گئے. ہم نے ان کے افکار کو بھلا دیا. بچے کو آپ پوچھیں سرکاری دفاتر میں کس کی تصویر لگی ہوتی ہے, وہ کہے گا محمد علی جناح کی. مگر تصویر ہے, تقدیر نہیں ہے, تصور نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے. یعنی صرف نوٹوں پہ لگی ہوئی قائد اعظم کی تصویر کافی نہیں ہے, ان کے نظریات بھی ہونے چاہیے اور ہر شخص میں ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ 7 قدم تک تو ہونے چاہیے. اگر ہم 7 قدم بھی جناح کے ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر ہم غداری کر رہے ہیں اپنے شہداء کے ساتھ, ان شہداء کے ساتھ جو سرحدوں پہ جناح کے پاکستان کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کر کے نشان حیدر پا چکے ہیں, اور ان شہداء کے ساتھ بھی جو کئی
مطلب لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے پاکستان آئے, ایک قائد کے وعدے پہ یقین کیا, سر کٹایا, زمین بٹوائی, رشتہ داروں سے قربانیاں لیں اور دیں, مگر اس ملک کی بقا کے لیے ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے آئے. وہاں پہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے تھا کہ یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ اس کا ہے, یہ نیا ہے, یہ پرانا ہے. ایک جناح کا پاکستان ہے اور وہی قائم رہنا چاہیے. بالکل. اور جناب ایک جناح کا پاکستان ہے وہ قائم رہنا چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا تھا کہ تمام جو لوگ پاکستان میں رہیں گے وہ کسی فرقے کے بغیر ہوں گے, تمام لوگوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے. اور جناب اسی پاکستان کو ہمیں مضبوط بنانا ہے اور اسی کو ہمیں قائد کا پاکستان بنانا ہے. بہت شکریہ اویس ربانی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور کچھ تھوڑی بہت جو ہم عوام تک پہنچا سکے قائد کے حوالے سے معلومات, قائد کے افکار روشنی ڈالی. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے, اور آپ کا چینل بھی چونکہ فریڈم ہے اور فریڈم کا سب سے بڑا فائٹر بلکہ رول ہیرو آف فریڈم قائد اعظم کو آپ کیسے اگنور کر سکتے تھے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.